الرحمن اکاؤنٹ ایکویشن ختم ہو گیا. آج ہم انالیسس اینڈ کلاسیفیکیشن آف ٹرانزیکشن پڑھیں گے. ایک بات بتا دوں کہ یہ چیپٹر اگر آپ لوگوں نے صحیح طریقے سے سیکھ لیا تو میری طرف سے گارنٹی ہے کہ آپ نے 60% اکاؤنٹنگ سیکھ لیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تو توجہ یہاں پر دیجیے. یہ بہت ہی یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے یہ چیپٹر. تو آئے بک کی طرف کیا کہتے ہیں انالیسس آف ٹرانزیکشن. اچھا جی، تو کلاسیفیکیشن انالیسس اینڈ کلاسیفیکیشن کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ پہلے لیکچر میں سیکھ لیا کہ اکاؤنٹ ایک ڈیوائس کا نام ہے. دیکھیے اکاؤنٹ ایک ڈیوائس ہے، اس کے دو سائڈ ہے، ایک ڈیبٹ ہے اور ایک کریڈٹ ہے. اچھا، کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹ میں ہمارے پاس کلاسیفیکیشن دو، ایک ریئل اکاؤنٹ ہے اور ایک نامینل. ریئل اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں؟ ریئل اکاؤنٹ جو ہیں یہ ایسٹس کے نام ہے، لائبلٹی اور اونر ایکویٹی کے نام ہے. یہ ریئل اکاؤنٹ صحیح ہے. ریئل اکاؤنٹ کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. آپ لوگوں نے وہ کلیئر پڑھا تھا نا، جس میں کیپٹل، لائبلٹی، ایسٹ اور ریونیو تھا. تو ریئل اکاؤنٹ کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایسٹ، لائبلٹی اور اونر ایکویٹی کا نام ہے. ابھی اس میں دو قسمیں ہیں، صحیح ہے، دو قسمیں ہیں. یہ ہم نے پڑھا تھا، تو وہ کلیئر والا لیکچر آپ لوگ نکالو گے جو اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. میں نے یہ لیکچر لیا تھا، صحیح ہے، CLEAR کلیئر. تو ریئل اکاؤنٹ میں پھر ریئل اکاؤنٹ کس کا نام ہے؟ ایسٹ، لائبلٹی اور اونر ایکویٹی کا. صحیح ہے. اس میں دو قسم کے اکاؤنٹ ہیں. ایک کو ہم پرسنل اکاؤنٹ کہتے ہیں، اور دوسرے کو ہم پراپرٹیز اکاؤنٹ کہتے ہیں. پرسنل اکاؤنٹ یعنی جو ہمارے قرض دار ہیں یا ہم جس کے مقروض ہیں، صحیح ہے. تو یعنی ارسلان اکاؤنٹ، نسیم اکاؤنٹ، سلیم اکاؤنٹ، نیلا اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ، یہ اکاؤنٹ ریسیور اور اکاؤنٹ پیبل اس میں آتے ہیں، اور ڈرائنگ اور بھی اس میں آ جاتی ہیں. صحیح ہے. جبکہ پراپرٹیز اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے جتنے بھی ایسٹ ہے، فرنیچر ہوا، بلڈنگ، سٹاک وغیرہ وغیرہ، یہ سارا پراپرٹی اکاؤنٹ میں آتا ہے. نامینل اکاؤنٹ کسے کہتے ہیں؟ ایکسپینس اور ریونیو. ایکسپینس اور ریونیو کے جتنے اکاؤنٹ ہیں وہ نامینل میں آتے ہیں. اچھا، ڈیبٹ اور کریڈٹ کے رول آپ لوگوں نے اس دن پڑھے تھے. یہ لیکچر آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ کیپٹل میں کمی ہو تو ڈیبٹ، کیپٹل میں اضافہ ہو تو کریڈٹ. یہ انالیسس کے لیے آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے. اچھا، انالیسس کس طرح کرو گے؟ دیکھ ادھر یہ بک میں یہ پہلا انالیسس جو ہے یہ تھوڑا تقسیم ہے، تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، یہ خود دیکھ لیں. السٹریشن نمبر 2 کی طرف آ جائے، یا چلو پہلا بھی کر لیتے ہیں. اچھا، انالیسس کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 1 2 3 4 5 اس طرح کے 5 کالم بنانے ہیں. صحیح، کس طرح؟ 5 کالم بنانے ہیں. پہلے کالم میں آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ ٹرانزیکشن نمبر. دوسرے میں لکھنا ہے کہ نیم آف اکاؤنٹ انوالو. تیسرے میں کلاسیفیکیشن کرنی ہے. کلاسیفیکیشن میں آپ نے وہ کلیئر والی کلاسیفیکیشن کرنی ہے. اچھا، آپ لوگوں نے کلیئر سیکھا ہے تو کلیئر والی کلاسیفیکیشن آپ لوگوں نے کرنی ہے. صحیح ہے. پھر انکریز یا ڈیکریز لکھنا ہے، اور پھر ڈیبٹ اور کریڈٹ لکھنا ہے. صحیح ہے. کس طرح؟ ایک پہلے ٹرانزیکشن کو دیکھ لیں. اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش. اچھا دیکھ، ہم نے کاروبار کیش سے شروع کیا. صحیح ہے. تو دیکھ اس میں دو اکاؤنٹ انوالو ہے، ایک کیش انوالو ہے اور دوسرا کیپٹل انوالو ہے. دیکھ ادھر لکھا ہے ایک کیش اکاؤنٹ انوالو ہے اور دوسرا کیپٹل اکاؤنٹ انوالو ہے. ابھی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیش میرے پاس ایسٹ ہے، صحیح ہے، اور کیپٹل جو ہے یہ آپ لوگوں نے ادھر کیپٹل سیکھا، تو خیر آپ لوگ کیپٹل لکھتے ہو یا اونر ایکویٹی لکھ لو جو آپ کو آسان ہو. صحیح. تو کیش کا تعلق ایسٹ سے ہے، کیپٹل کا تعلق کیپٹل سے ہے. صحیح. اچھا، کیش سے جب کاروبار شروع ہوا تو بزنس کو دیکھے، کاروبار کو. اچھا، مالک کو نہیں دیکھو گے، کاروبار کو دیکھو گے. کاروبار میں کیش آ گیا تو کیش میں اضافہ ہوا، انکریز، اور کیپٹل میں بھی اضافہ ہوا. صحیح ہے. ابھی رول کو دیکھ لیں، رول ابھی فالو کرو گے. ایسٹ میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ، تو یہ ڈیبٹ ہوگا. کیپٹل میں اضافہ ہو تو یہ کریڈٹ ہوگا. یہ صحیح ہے. دوسری انٹری کی طرف آ جائے. دوسرا ہے کہ کیش، انٹری نمبر 2، پرچیز فرنیچر فار کیش. ہم نے فرنیچر کیش پہ خریدا تو دو اکاؤنٹ انوالو ہے. کون کون سے؟ ایک فرنیچر اور دوسرا کیش. فرنیچر جو ہے یہ ایسٹ ہے، اور ایسٹ میں بھی فکس ایسٹ ہے. کیش جو ہے یہ بھی ایسٹ ہے، کرنٹ ایسٹ ہے. صحیح ہے. ابھی فرنیچر میں اضافہ ہوا کاروبار کی نظر سے، اور کیش میں کمی ہوئی کیونکہ آپ سے کیش چلا گیا. تو
ایسٹ میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ، ایسٹ میں کمی ہو تو کریڈٹ، یعنی فرنیچر ڈیبٹ ہوگا اور کیش کریڈٹ ہوگا. صحیح ہے. یہ چیز جو ہے نا کافی غور کرنے کی ہے اور اس پر آپ غور کریں یہ انٹری پر. تیسری نمبر انٹری میں کیا کہہ رہا ہے کہ پرچیز مرچنڈائز فار ₹1000 آن اکاؤنٹ. اچھا ابھی اکاؤنٹ کے کچھ باتیں آپ لوگوں نے سیکھنی ہے. اچھا وہ بات یہ ہے کہ جب پرچیز آ جائے تو ادھر خیال رکھنا ہے کہ اگر پرچیز کے بعد مرچنڈائز یا گڈز ہو، پرچیز کے بعد کیا ہو، مرچنڈائز یا گڈز ہو تو اس کو ہم پرچیز اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. اور اگر پرچیز کے بعد کوئی ایسٹس کا نام ہو تو پھر اس کو ایسٹ لکھیں گے. جس طرح اس سے پہلی انٹری میں پرچیز کے بعد کیا تھا، پرچیز فرنیچر تھا تو ہم نے فرنیچر اکاؤنٹ بنایا. لیکن یہاں پر کیا ہے، پرچیز مرچنڈائز. صحیح ہے. پرچیز مرچنڈائز کو پرچیز اکاؤنٹ میں ڈالیں گے اور سیل مرچنڈائز کو سیل اکاؤنٹ میں ڈالیں گے. یہ یاد رہے گا. تو پرچیز مرچنڈائز، ہم نے مرچنڈائز خریدی 1000 آن اکاؤنٹ قرض پر، تو دو چیزیں انوالو ہو گئی، ایک پرچیز اکاؤنٹ اور ایک قرض پر ہے تو اکاؤنٹ پیبل. صحیح. تو دیکھ ادھر میں نے لکھ لیا ہے کہ ایک پرچیز اکاؤنٹ اور ایک اکاؤنٹ پیبل، جمیل بریکٹ میں اس کا نام بھی لکھ لو، جمیل اکاؤنٹ. اچھا پرچیز کا تعلق ہے، اچھا پرچیز جو ہے یہ ایکسپینس ہے. پرچیز کیا ہے، ایکسپینس. یاد رکھنا ہے پرچیز کیا ہے، ایکسپینس. ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگی کہ اکاؤنٹ ایکویشن میں تو ہم نے اس کو ایسٹ میں لکھا تھا، وہ پرانا ورژن ہے. صحیح. ابھی پرچیز مرچنڈائز جو ہے یہ پرچیز کون سا اکاؤنٹ ہوگا، ایکسپینس. پرچیز کون سا ہوگا، ایکسپینس. سیلز کون سا ہوگا، ریونیو. سیل کون سا ہوگا، ریونیو. تو دیکھ پرچیز اکاؤنٹ ایکسپینس ہے، یہ سیکھ لے. اچھا یہ جو سیکھنے والی باتیں ہیں یہ اس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں کہ پرچیز اکاؤنٹ کیا ہے، یہ ایکسپینس ہے اور اکاؤنٹ پیبل لائبلٹی ہے. صحیح. تو دیکھ خرچوں میں اضافہ ہوا اور لائبلٹی میں بھی اضافہ ہوا کیونکہ آپ پر قرض بڑھ گیا. صحیح ہے. تو رول کے مطابق پرچیز ایکسپینس میں اضافہ ڈیبٹ. صحیح ہے. وہ کلیئر رول اپنے ساتھ رکھنا ہے. وہ جو ہے نا یہ اپنے سامنے ایک کاپی میں یہ پیج جو ہے نا یہ رکھنا ہے، جو میں نے کلاس نمبر میرے خیال سے 3 تھا، اس میں کلاس نمبر 3 میں نے آپ کو یہ پڑھایا تھا. یعنی یہ والا ٹیبل جو میں آپ کو ٹیبل دکھا دوں، یہ ٹیبل اپنے سامنے آپ لوگوں نے رکھنا ہے. صحیح ہے. اچھا انٹری نمبر ڈی کی طرف آ جائے. چلو ڈی کی طرف. ڈی میں لکھا ہے سولڈ مرچنڈ. دیکھ وہ آ گیا سولڈ جس کی میں بات کر رہا تھا. سولڈ مرچنڈائز، سولڈ مرچنڈائز آن اکاؤنٹ. سولڈ مرچنڈائز تو اس کے لیے سیل اکاؤنٹ، اور آن اکاؤنٹ پر ہے قرض پر ہم نے چیزیں بیچی. صحیح. تو دو اکاؤنٹ انوالو ہو گئے. ایک اکاؤنٹ ریسیویبل، نام ساتھ لکھ لو رحمان، اور اکاؤنٹ ریسیویبل کیا ہوگا، یہ ایسٹ ہوگا. اکاؤنٹ پیبل لائبلٹی اور اکاؤنٹ ریسیویبل ایسٹ. صحیح ہے. پرچیز ایکسپینس اور سیل ریونیو. اچھا اس انٹری میں اکاؤنٹ ریسیویبل ہے تو اکاؤنٹ ریسیویبل ایسٹ ہے اور سیل ریونیو ہے. ایسٹ میں اضافہ ہوا اور ہماری ریونیو میں بھی اضافہ ہوا. رول کے مطابق ایسٹ میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ، ریونیو میں اضافہ ہو تو کریڈٹ. صحیح. ای نمبر کی طرف آ جائے. ریسیو کیش آن اکاؤنٹ آف کریڈٹ سیل. ہم نے جو قرض پر چیزیں بیچی تھی اس کا کیش مل گیا ہے تو دو اکاؤنٹ انوالو ہو گئے، ایک کیش اور ایک اکاؤنٹ ریسیویبل. ایک کیش اور ایک اکاؤنٹ ریسیویبل. تو کیش اکاؤنٹ ادھر لکھ لو گے اور اکاؤنٹ ریسیویبل بھی لکھ لو گے. کیش کا تعلق ایسٹ سے ہے، کرنٹ ایسٹ سے ہے. اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ایسٹ سے ہے. اچھا کیش ملا تو اس میں اضافہ اور اکاؤنٹ ریسیویبل میں کمی آ جائے گی. ایسٹ میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ اور ایسٹ میں کمی ہو تو کریڈٹ. صحیح ہے. اس انٹری میں دونوں ایسٹ ہے. اچھا ضروری نہیں ہے کہ ایک ایسٹ اور ایک لائبلٹی ہو، لیکن اس میں دونوں ایسٹ ہے. ایف نمبر پیڈ اماؤنٹ فار کریڈٹ پرچیز. یہ پیج نمبر یہ آپ لوگ اپنے ساتھ بک بھی رکھ لیں. پیڈ اماؤنٹ فار کریڈٹ پرچیز 1000 ٹو جمیل. ہم نے جمیل سے جو چیزیں خریدی تھی نا اس کی پیمنٹ ہم نے کی 1000 کی. تو دیکھ دو اکاؤنٹ انوالو ہوئے. ایک ہم نے اکاؤنٹ پیبل یعنی قرضدار کو ادائیگی کی اور کیا پے کیا، کیش کے ادا کیا. تو اکاؤنٹ پیبل کا تعلق لائبلٹی اور کیش کا تعلق ایسٹ. لائبلٹی میں کمی آئی اور ایسٹ میں بھی کمی آئی. لائبلٹی میں کمی ہو تو ڈیبٹ اور ایسٹ میں کمی ہو تو کریڈٹ. صحیح ہے. اس سوال میں آخری انٹری یہ کہہ رہا ہے کہ پیڈ سیلری ٹو امپلائی. ہم نے تنخواہیں ادا کی تو دو قسم کے اکاؤنٹ انوالو ہیں، ایک سیلری اکاؤنٹ اور ایک کیش اکاؤنٹ. صحیح ہے. کیش سیلری جو ہے یہ ایکسپینس ہے اور کیش جو ہے ایسٹ ہے. ایکسپینس میں اضافہ ہوا اور ایسٹ میں کمی. رول کے مطابق ایکسپینس میں اضافہ ڈیبٹ اور ایسٹ میں کمی کریڈٹ. تو یہ دیکھ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ جو آپ نے پورا یہ ٹیبل بنا لیا یہ والا،
اس کو ہم انالیسس آف ٹرانزیکشن کہتے ہیں، انالیسس اینڈ کلاسیفیکیشن آف ٹرانزیکشن کہتے ہیں۔ یہ چیز آپ لوگ جو ہیں یاد کر لیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 60% اکاؤنٹ آپ کا ہوگا۔ ابھی میں تھوڑا تیز جاؤں گا، صحیح؟ اچھا، السٹریشن نمبر 2، فالوئنگ آر ٹرانزیکشن۔ اچھا، پیڈ رینٹ فار شاپ، ہم نے کرایہ دیا، تو ایک رینٹ ہے اور ایک کیش ہے۔ رینٹ کا تعلق ایکسپینس سے ہے اور کیش کا تعلق ایسٹ سے ہے، صحیح ہے؟ تو ایکسپینس میں اضافہ ہوا ڈیبٹ اور کیش میں کمی ہوئی تو کریڈٹ۔ پرچیز اکوپمنٹ آن اکاؤنٹ، اکوپمنٹ قرض پر خریدے تو دو اکاؤنٹ، ایک اکوپمنٹ اور دوسرا قرض پر ہے، صحیح ہے؟ پرچیز اکوپمنٹ، ایک ابھی پرچیز کے ساتھ اکوپمنٹ آ گیا ہے، جب اکوپمنٹ آ جائے تو پھر پرچیز نہیں لکھو گے، پھر اکوپمنٹ، تو ایک اکوپمنٹ اکاؤنٹ ہے اور ایک اکاؤنٹ پیبل ہے، صحیح ہے؟ تو کیا کرو گے؟ اکوپمنٹ کو ڈیبٹ کر لو گے اور اکاؤنٹ پیبل ماجد کو کریڈٹ کر لو گے، یعنی اکاؤنٹ پیبل کا تعلق لائبلٹی سے اور اکوپمنٹ کا تعلق ایسٹ سے ہے۔ اگلے پیج پر سال ہوا ہے، اس کو آپ لوگ دیکھ لیں۔ ریسیو 525 فرام سعید ان پیمنٹ آف ہز اکاؤنٹ، ہم نے 525 سعید سے لیے، کیوں لیے؟ کیونکہ اس کے اوپر میرا قرض تھا، تو کیش، ایک کیش اور ایک اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، صحیح؟ کیش میں اضافہ ہوا، کیش کا تعلق ایسٹ سے اور اکاؤنٹ ریسیویبل کا تعلق بھی ایسٹ سے ہے، ایک میں اضافہ ہوا اور ایک میں کمی ہوئی، کیش میں اضافہ ہوا اور اکاؤنٹ ریسیویبل میں کمی ہوئی۔ پیڈ 39 فار نیوز پیپر ایڈورٹیزمنٹ، نیوز پیپر ایڈورٹیزمنٹ یعنی ہم نے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے پیسے دیے، خرچہ ہوا ہے، تو ایک دو اکاؤنٹ انوالو ہے، کسی ادھر سال ہے، صحیح ہے؟ ایک ایڈورٹیزمنٹ اکاؤنٹ ہے اور ایک کیش ہے، ایڈورٹیزمنٹ جو ہے ایکسپینس ہے اور کیش ایسٹ ہے۔ یہ میں صرف پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ اس ٹیبل کو دیکھ دیں اور اس کو خود بخود ایک کاپی اٹھا کر اس کو سالو کرنے کی کوشش بھی کر لیں۔ پیڈ روپیز 400 ٹو ماجد، ماجد کو ہم نے ادا کی، کیوں؟ کیونکہ اس کا ہم پر قرض تھا، تو ایک کیش اور ایک اکاؤنٹ پیبل، کیش کا تعلق ایسٹ سے اور اکاؤنٹ پیبل کا تعلق لائبلٹی سے، کیش میں کمی ہوئی اور اکاؤنٹ پیبل میں بھی کمی ہوئی۔ ریسیو 960 فرام کسٹمر فار سروسز ڈن، ابھی سروسز ہم نے کیے ہیں، تو سروسز کے لیے کیا؟ سروس ریونیو ڈیبٹ کر، سروس ریونیو کا اکاؤنٹ بناؤ گے، تو دو اکاؤنٹ ہے، ایک کیش اکاؤنٹ اور ایک سروس ریونیو۔ جب آپ خدمات دیتے ہو تو اس کے لیے سروس ریونیو، کیش کا تعلق ایسٹ سے ہے، ریونیو کا تعلق ریونیو سے ہے، صحیح ہے؟ ایک میں اضافہ ہوا ہے اور ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو ایسٹ میں اضافہ ڈیبٹ اور ریونیو میں اضافہ کریڈٹ۔ پھر ٹیلی فون خرچے آپ نے ادا کیے، تو ایک ٹیلی فون ایکسپینس اور ایک کیش، صحیح ہے؟ ٹیلی فون ایکسپینس کے ایکسپینس ہے اور کیش ایسٹ ہے۔ پھر پیڈ 350 فار سپلائز کنزیوم، سپلائی ہم نے استعمال کر لی، جب سپلائی استعمال ہوتی ہے تو ایکسپینس بن جاتا ہے، تو سپلائز اکاؤنٹ اور ایک کیش اکاؤنٹ، سپلائز کا تعلق ایکسپینس سے ہے اور کیش کا تعلق ایسٹ سے ہے، صحیح ہے؟ ایسٹ میں اضافہ ہوا اور ایکسپینس میں اضافہ ہوا اور ایسٹ میں کمی ہوئی، پھر رول فالو کر لو گے آپ لوگ، صحیح ہے؟ تو یہ جو ہے نا آپ لوگوں نے اس طرح انالیسس کرنی ہے، سارے انالیسس آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے، اسی طرح کرنی ہے۔ السٹریشن نمبر 3 کی طرف دیکھ لیں۔ ضمیر اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیپٹل، تو ایک کیش ہے، ایک کیپٹل ہے، کیش کا تعلق ایسٹ سے ہے، کیپٹل کا تعلق اونر ایکویٹی یا کیپٹل سے ہے، صحیح ہے؟ کہ ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے اور اونر ایکویٹی میں بھی اضافہ ہوا ہے، صحیح ہے؟ تو کیا ہے، جب ایسٹ میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ، دیکھ ابھی ان لوگوں نے یہ پیسے ساتھ دیے ہو نا، اگر پیسے پچھلے 2 کوشچنوں میں پیسے نہیں تھے، اچھا پچھلے کوشچن میں پیسے نہیں تھے، اس میں پیسے، تو ابھی دیکھ ڈیبٹ اور کریڈٹ میں آپ لوگوں نے باقاعدہ پیسے لکھنے ہیں۔ دوسری انٹری کو دیکھ لیں، پرچیز مرچنڈائز، دیکھ پھر مرچنڈائز کا لفظ آ گیا ہے فار کیش، تو اس کے لیے کیا؟ پرچیز اکاؤنٹ، دو اکاؤنٹ انوالو، ایک پرچیز اکاؤنٹ اور ایک کیش اکاؤنٹ، صحیح ہے؟ پرچیز کا تعلق ایکسپینس سے ہے، کیش کا تعلق ایسٹ سے ہے، ایکسپینس میں اضافہ ہوا اور ہمارے کیش میں کمی ہوئی، رول کے مطابق ایکسپینس میں اضافہ ہو تو دیکھ ڈیبٹ، پیسے کدھر لکھو گے؟ ڈیبٹ کے نیچے، اور ایسٹ میں کمی ہو تو کریڈٹ، تو پیسے 7500 کریڈٹ میں لکھو گے۔ پھر انٹری نمبر 3 کی طرف دیکھ لیں، سولڈ مرچنڈائز آن اکاؤنٹ ٹو نسیم، نسیم پر ہم نے قرض پر اشیاء بیچی، تو دو اکاؤنٹ انوالو ہے، ایک اکاؤنٹ ریسیویبل نسیم اور دوسرا سیل، ہم نے سیل کیا ہے نا، مرچنڈائز جب آپ سیل کرتے ہو تو میں نے کہا سیل اکاؤنٹ، تو پرچیز کا تعلق ایکسپینس اکاؤنٹ ریسیویبل کا تعلق ایسٹ سے ہے اور سیل کا تعلق انکم یا ریونیو سے ہے، ادھر ریونیو لکھ لیں، آپ اپنے الفاظ استعمال کر لیں، خیر سوری آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، صحیح ہے؟
یہ انٹری آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی، یہ دوبارہ دیکھ لیں کہ ضمیر اسٹارٹڈ بزنس وتھ کیش، تو ایک کیش ہے اور ایک کیپٹل ہے. کیش ایسٹس ہے اور کیپٹل اونر ایکویٹی یا کیپٹل ہے. ایسٹ جو میں اضافہ ہوا ہے اور کیپٹل میں بھی اضافہ. رول کے مطابق ایسٹ میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ میں لکھو گے اور کیپٹل میں اضافہ ہو تو وہ کریڈٹ میں لکھو گے. تو ہم نے لکھ لیا. دوسری انٹری میں ایک پرچیز تھا اور ایک کیش. پرچیز کا تعلق ایکسپینس سے تھا اور کیش کا تعلق ایسٹ سے تھا. پر ایکسپینس میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ اور ایسٹ میں کمی ہو تو کریڈٹ. ابھی تیسری انٹری میں سولڈ ہم پڑھ رہے تھے. سولڈ مرچنڈائز آن اکاؤنٹ ٹو نسیم. دو اکاؤنٹ اس میں انوالو ہیں. ایک اکاؤنٹ ریسیویبل نسیم ہے اور دوسرا سیل ہے. اکاؤنٹ ریسیویبل کا تعلق ایسٹ سے ہے اور سیل کا تعلق ریونیو یا انکم سے ہے. ایسٹ میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ اور ریونیو میں اضافہ ہو تو کریڈٹ. صحیح ہے. پھر انٹری نمبر 4 کی طرف آ جائے. انٹری نمبر 4. اچھا آپ لوگوں نے یہ ٹیبل اگر ساتھ ساتھ خود بناتے جائیں نا تو یہ اچھا ہوگا. پرچیز فرنیچر. ابھی دیکھ پرچیز کے ساتھ فرنیچر ہے تو فرنیچر اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا فار کیش. تو دو اکاؤنٹ ہے, ایک فرنیچر ہے اور ایک کیش ہے. صحیح ہے. تو دیکھ ادھر لکھے ہیں میں نے, دیکھ ایک فرنیچر ہے اور ایک کیش. فرنیچر کا تعلق ایسٹ سے ہے, کیش کا تعلق بھی ایسٹ سے ہے. فرنیچر میں اضافہ ہوا اور کیش میں کمی. جب ہم فرنیچر خریدتے تو اس میں اضافہ اور کیش میں کمی. فرنیچر میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ اور کیش میں کمی ہو تو کریڈٹ, یعنی ایسٹ میں کمی ہو تو کریڈٹ. دیکھ تو ہم نے ڈیبٹ میں فرنیچر کے سامنے 1000 روپے لکھ لیا اور کیش کے سامنے کریڈٹ میں 1000 روپے لکھ لیا. اچھا انٹری نمبر 5 میں کیا کہہ رہا ہے؟ انٹری نمبر 5 میں کہہ رہا ہے کہ باٹ مرچنڈائز. دیکھ پھر مرچنڈائز کا لفظ آیا. باٹ کا مطلب بائی کا سیکنڈ فارم ہے. پرچیز, بائی اور باٹ ایک ہی چیز ہے. باٹ مرچنڈائز فرام مرزا. مرزا آن اکاؤنٹ. قرض پر ہم نے چیزیں مرزا سے خریدی تو دو اکاؤنٹ انوالو ہو گئے, ایک پرچیز اور دوسرا اکاؤنٹ پیبل. تو دیکھ ادھر میں نے لکھا ہے ایک پرچیز اور ایک اکاؤنٹ پیبل. پرچیز کا تعلق ایکسپینس, اکاؤنٹ پیبل لائبلٹی ہے. ایکسپینس کیا ہے؟ ایکسپینس میں کیا ہوا؟ اضافہ ہوا. ایکسپینس میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ, لائبلٹی میں اضافہ, لائبلٹی میں اضافہ ہو تو رول کے مطابق یہ کریڈٹ میں چلا جائے گا. انٹری نمبر 6 کو دیکھ لیں. اچھا ان سوالوں کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں نے پچھلے لیکچر دیکھنے ہوں گے, ادروائز آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی. انٹری نمبر 6 سولڈ مرچنڈائز فار کیش. دیکھ پھر مرچنڈائز کا لفظ آ گیا, سولڈ ہے تو کون سا اکاؤنٹ انوالو ہوگا؟ سیل. اور کیش پر ہے تو دو اکاؤنٹ انوالو ہو گئے. صحیح ہے. کون سا؟ ایک کیش اور ایک سیل. کیش کا تعلق ایسٹ سے ہے, سیل کا تعلق ریونیو سے ہے. ایسٹ میں, کیش میں کیا ہوا؟ جب آپ کوئی چیز بیچتے ہو نا تو پیسے آتے ہیں, انکریز ہوا. اور سیل آپ کی فروخت میں اضافہ ہو جاتا ہے نا, سیل آپ کا بڑھ جاتا ہے. تو ایسٹ میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ اور سیل میں اضافہ ہو تو کریڈٹ. انٹری نمبر 7. انٹری نمبر 7 میں کیا کہہ رہا ہے؟ انٹری نمبر 7 ریسیو کیش فرام نسیم. نسیم سے پیسے ملے تو دیکھ دو اکاؤنٹ انوالو ہے, ایک کیش اور ایک نسیم یعنی اکاؤنٹ ریسیویبل. تو ادھر دیکھ لے, دیکھ ایک کیش اور ایک اکاؤنٹ ریسیویبل نسیم. کیش کا تعلق ایسٹ سے اور اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ایسٹ ہے. ایسٹ میں کیا ہوا؟ اضافہ ہوا. کیوں؟ کیش آیا. اکاؤنٹ ریسیویبل یعنی نسیم کے پیسے آپ نے ادا کیے تو اس کا کھاتا کم ہو گیا. صحیح ہے. ایسٹ میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ اور ایسٹ میں کمی ہو تو کریڈٹ. پھر انٹری نمبر 8 کو دیکھ لیں. پیڈ کیش ٹو مرزا. پیڈ کیش ٹو مرزا ان پارٹ پیمنٹ. ان پارٹ پیمنٹ یعنی اس کا قرض زیادہ تھا لیکن کچھ پیسے ہم نے 900 روپے ادا کیے. تو دو اکاؤنٹ, ایک کیش ہے اور ایک مرزا. مرزا کیا اکاؤنٹ پیبل ہے. تو دیکھ ادھر ایک اکاؤنٹ پیبل مرزا اور ایک کیش. اکاؤنٹ پیبل لائبلٹی تھی اور کیش ہمارا ایسٹ ہے. لائبلٹی میں کمی ہوئی اور ایسٹ میں بھی کمی ہوئی. لائبلٹی میں کمی ہو تو ڈیبٹ میں جائے گا اور ایسٹ میں کمی ہو تو کریڈٹ میں جائے گا. لاسٹ انٹری میں کہہ رہا ہے کہ پیڈ رینٹ. رینٹ ہمارا کیا ہے؟ رینٹ ہمارا خرچہ ہے. تو ایک رینٹ ہے, جب رینٹ آپ ادا کرتے ہو نا, کرایہ دیتے ہو تو پیسے جاتے ہیں. تو دو اکاؤنٹ اس میں ہے, ایک رینٹ اور ایک کیش. رینٹ جو ہے ایکسپینس ہے, کیش ہمارا ایسٹ ہے. صحیح ہے. ایکسپینس میں کیا ہوا؟ اضافہ اور ایسٹ میں کمی. ایکسپینس میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ اور ایسٹ میں کمی ہو تو کریڈٹ کرو گے. انٹری نمبر رجسٹریشن نمبر 4 کو بھی جلدی دیکھ لیں, تھوڑا تیز جاؤں گا ابھی. فالوئنگ آر ٹرانزیکشن آف دی نعمان ٹریڈر فار دی منتھ آف جنوری. اچھا نعمان اسٹارٹیڈ بزنس وتھ کیش. تو ایک کیش اور ایک کیپٹل. کیش ایسٹ ہے, کیپٹل ہی ہے. کیش میں اضافہ ہوا اور کیپٹل میں بھی اضافہ ہوا تو رول کے مطابق دیکھیے کیش ڈیبٹ ہوا اور کیپٹل کریڈٹ ہوا. اس کے بعد جو ہم جرنل بنائیں گے نا اس میں دیکھیے یہ پھر نہیں بنے گا, صرف یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ ہوگا. تو یہ آپ لوگ سیکھ لیں بھی سے کہ یہ دو کالم پھر ہم نکالیں گے, صرف یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ رہے گا, تھوڑا سے چینج آئے گا. تو یہ اگر آپ نے سیکھ لیا تو جرنل آپ نے سیکھ لیا. دوسری انٹری کو دیکھ لیں. پرچیز مرچنڈائز. پھر مرچنڈائز کا لفظ آ گیا ہے تو پرچیز مرچنڈائز تو پرچیز اکاؤنٹ ہے اور ایک کیش ہے.
تو پرچیز اور کیش، پرچیز ہمارا ایکسپنس، کیش ایسٹ، پرچیز یعنی پرچیز میں اضافہ ہوا اور کیش میں کمی ہوئی، رول کے مطابق ایکسپنس میں اضافہ ڈیبٹ اور ایسٹ میں کمی ہو تو کریڈٹ۔ سولڈ مرچنڈائز، پھر وہی انٹری آ گئی، حامد کو ہم نے سیل کیا قرض پر، تو ایک اکاؤنٹ ریسیویبل حامد اور ایک سیل اکاؤنٹ ریسیویبل ایسٹ اور سیل ہماری ریونیو، انکم کی جگہ آپ لوگ ریونیو لکھیں کیونکہ ہم نے ریونیو سیکھا ہے۔ ایسٹ میں اضافہ ڈیبٹ اور ریونیو میں اضافہ کریڈٹ۔ پھر 10 نمبر انٹری پرچیز اکوپمنٹ فار کیش، اکوپمنٹ ہمارا ایسٹ ہے، صحیح ہے، ایک اکوپمنٹ ہے اور ایک کیش ہے، اکوپمنٹ ایسٹ ہے، کیش بھی ایسٹ ہے، اکوپمنٹ میں اضافہ ہوا اور کیش میں کمی ہوئی تو رول کے مطابق ایسٹ میں اضافہ ڈیبٹ اور ایسٹ میں کمی کریڈٹ۔ انٹری نمبر 15 پرچیز مرچنڈائز، پھر پرچیز مرچنڈائز آ گیا تو اس کے لیے پرچیز کا لفظ فرام ماجد آن اکاؤنٹ، نام آ جائے آن اکاؤنٹ تو یہ قرض پر ہے، تو دو اکاؤنٹ انوالو ہوئے، ایک پرچیز اور ایک اکاؤنٹ پیبل ماجد۔ پرچیز میرا ایکسپنس ہے اور اکاؤنٹ پیبل لائبلٹی ہے، ایکسپنس میں اضافہ ہوا، لائبلٹی میں بھی اضافہ، رول کے مطابق ایکسپنس میں اضافہ ڈیبٹ، لائبلٹی میں اضافہ کریڈٹ۔ پھر سولڈ مرچنڈائز، پھر سولڈ مرچنڈائز آ گیا تو سیل فار کیش ہے، تو دو اکاؤنٹ، ایک کیش اور ایک سیل، کیش ایسٹ ہے، سیل ریونیو ہے، ایسٹ میں اضافہ ڈیبٹ، ریونیو میں اضافہ کریڈٹ۔ پھر ریسیو کیش فرام حامد، حامد سے پیسے وصول ہوئے تو دو اکاؤنٹ، ایک کیش ہے اور ایک اکاؤنٹ ریسیویبل ہے، دونوں ایسٹ ہے، کیش میں اضافہ ہوا اور اکاؤنٹ ریسیویبل میں کمی، تو ایسٹ میں اضافہ ڈیبٹ اور اکاؤنٹ ریسیویبل میں کمی کریڈٹ۔ پیڈ کیش ٹو ماجد، ماجد کو پیسے ادا کیے تو پھر دو اکاؤنٹ انوالو ہوئے، ایک اکاؤنٹ پیبل اور ایک کیش، اکاؤنٹ پیبل لائبلٹی ہے اور کیش میرا ایسٹ ہے۔ پیسے جب آپ ادا کرتے ہو تو کسی کا قرضہ کم ہو جاتا ہے تو ڈیکریز ہوا، اور ایسٹ مجھ سے پیسے چلے گئے تو یہ بھی ڈیکریز، لائبلٹی میں ڈیکریز ہو تو ڈیبٹ اور ایسٹ میں ڈیکریز ہو تو کریڈٹ۔ اس ڈیبٹ کریڈٹ کے لیے وہ ٹیبل آپ اپنے سامنے ضرور رکھو گے، ابھی جو میں نے آپ کو شو کیا، صحیح ہے، دوبارہ وہ ٹیبل دکھا رہا ہوں کہ ٹیبل آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ یہ والا ٹیبل، یہ جو لیکچر نمبر 3 میں آپ لوگوں نے سیکھا ہے، یہ ٹیبل اپنے سامنے ضرور رکھ لیں، کیونکہ اس میں نے لکھا ہے کہ کیپٹل میں کمی ڈیبٹ، لائبلٹی میں کمی کریڈٹ، ایکسپنس میں اضافہ ڈیبٹ، ایسٹ میں اضافہ ڈیبٹ، یہ ٹیبل آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ آخری انٹری ہے پیڈ الیکٹریسٹی بل، ہم نے بجلی کا بل ادا کیا تو بجلی کا بل جو ہے یہ ایکسپنس ہے، تو دو اکاؤنٹ ہیں، ایک الیکٹریسٹی بل اور دوسرا کیش، الیکٹریسٹی بل ایکسپنس اور کیش ہمارا ایسٹ، ایکسپنس میں اضافہ ہوا اور ایسٹ میں کمی، رول کے مطابق ایکسپنس میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ اور ایکسپنس میں ایسٹ میں کمی ہو تو کریڈٹ، صحیح ہے۔ یہ السٹریشن نمبر 5 آپ لوگوں نے خود کرنا ہے، صحیح ہے، اور اس کا ایکسرسائز بھی آپ لوگ خود کر لیں، انشاءاللہ ابھی آپ کو مشکل نہیں ہوگی، اس میں 7 ایکسرسائز ہیں۔ اگر کسی انٹری میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں لکھ لیں یا میرے واٹس ایپ نمبر پر 032190912220 پر ڈائریکٹ ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہو، یا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس میں بھی آپ لوگ پھر کمنٹس کر سکتے ہو، صحیح ہے، اور یہ ویڈیو اپنے ڈی کام اسٹوڈنٹس اور جو اکاؤنٹ کو سیکھنے والے ہیں اس کے ساتھ ضرور شیئر کر لیں، صحیح ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام۔